بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 6. استصحاب کے متعلق چند مطالب کا بیان. مصنف نے سب سے پہلے استصحاب کی تاریخ کے بارے میں مفصل گفتگو کر لی. استصحاب کی تاریخ کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد چند امور کی وضاحت کرنا شروع کیا جن کا بیان کرنا استصحاب کے مطالب کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. پہلا مطلب، ان امور میں سے جو استصحاب کے اصل مباحث سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے، ان میں سے پہلا امر یا پہلا مطلب ایک سوال ہے: استصحاب ادلہ اجتہادیہ میں سے ہے یا اصول عملیہ میں سے؟ استصحاب کی تعریف کرنے کے بعد مصنف نے استصحاب کے متعلق چند اہم امور کو بیان کیا ہے. پہلا مطلب اس سوال کا جواب دینا ہے کہ استصحاب امارات ظنیہ اور ادلہ اجتہادیہ میں سے ہے یا اصول عملیہ میں سے ہے. پہلے نقطے میں صاحب کتاب نے یہ سوال اٹھا لیا کہ استصحاب ادلہ اجتہادیہ میں سے ہے یا اصول عملیہ میں سے. تو پہلے سوال کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد اس کے جواب کی طرف آتے ہیں. ادلہ شرعیہ کے دو اقسام ہیں: ادلہ اجتہادیہ، اس کے مقابل میں دوسرا قسم ہے اصول عملیہ. اسی طرح احکام شرعیہ بھی دو اقسام ہے. کچھ احکام واقعیہ ہے اور اس کے مقابل میں احکام ظاہریہ ہے. ادلہ اجتہادیہ ایسے ادلہ ہے جن کے ذریعے سے احکام واقعی کو ثابت کیا جاتا ہے. ادلہ اجتہادیہ احکام واقعی تک پہنچنے کا راستہ ہے. پھر ادلہ اجتہادیہ کے اندر دو اقسام ہے: ادلہ اجتہادیہ قطعیہ ہے. ادلہ اجتہادیہ شرعی وہ ادلہ ہے جو یقینی ہے، یقین آور ہے، انسان کو بطور یقین حکم شرعی تک پہنچانے والے ہیں. ان کو ادلہ اجتہادیہ قطعیہ کہلاتے ہیں. جیسا کہ قرآن کی نصوص، نص قرآنی، روایات متواترہ، یہ چیزیں ادلہ اجتہادیہ قطعیہ ہے. دوسرا ادلہ اجتہادیہ ظنیہ ہے. یقینی طور پر حکم شرعی واقعی کو ثابت نہیں کرتے بلکہ بطور ظن حکم شرعی پر دلالت کرنے والا ہے. اور ادلہ اجتہادیہ ظنیہ کو اصطلاح میں امارات ظنیہ بھی کہلاتے ہیں، جیسا کہ خبر واحد ہے، اجماع ہے، اور اس کے علاوہ کچھ امارات ظنیہ ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے، جیسا کہ قیاس ہے، استحسان ہے وغیرہ. تو ان کو ادلہ اجتہادیہ کہلاتے ہیں. ادلہ اجتہادیہ قطعیہ ہو یا ظنیہ ہو، ان کے ذریعے سے حکم شرعی واقعی کو ثابت کیا جاتا ہے. حکم شرعی واقعی سے مراد وہ احکام ہے جو بذات خود کسی فعل کے لیے ثابت ہے اور واقعاً ثابت ہے، اور واقعی حکم ہے جو اللہ کی طرف سے کسی فعل کے لیے ثابت ہے، جیسے کہ نماز کا واجب ہونا، زکوٰۃ کا واجب ہونا، حج واجب ہونا، شراب پینا حرام ہونا، یہ سب احکام واقعیہ ہے. اس کے مقابل میں اصول عملیہ ان ادلہ کو کہا جاتا ہے یا ان اصول و ضوابط کو کہا جاتا ہے جو حکم ظاہری کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. احکام ظاہری پر دلالت کرنے والے ادلہ کا نام اصول عملیہ ہے. اصول عملیہ کا دوسرا نام ادلہ فقاہتی ہے.
ادلہ اجتہادیہ کے مقابل میں ادلہ فقاہتیہ یا ادلہ فقاہتی یا دوسری عبارت میں اصول عملیہ یہ احکام ظاہری پر دلالت کرنے والے ہیں۔ تو اصول عملیہ کا موضوع شک ہے، یعنی حکم واقعی معلوم نہ ہو، حکم واقعی پر ادلہ اجتہادیہ حاصل نہ ہو، ادلہ اجتہادیہ قطعیہ ظنیہ میں سے کوئی بھی حاصل نہ ہو، تو اس صورت میں اصول عملیہ سے کام لیا جاتا ہے۔ اصول عملیہ کا کام مکلف کی فی الحال کی ذمہ داری کا تعین کرنا ہے، یعنی حکم واقعی جب پتہ نہیں چلا تو مکلف شک اور پریشانی میں ہوتا ہے۔ حیرانگی سے نکالنے کے لیے خود شریعت نے کچھ اصول اور قوانین بیان کیا جن کے ذریعے سے مکلف کی ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے۔ اصول عملیہ جیسا کہ اصل براعت ہے، جب حکم شرعی واقعی کے بارے میں پتہ نہ چلے تو براعت جاری کرتے ہیں، یعنی انسان بری الذمہ ہے، اس کام کے انجام دینے سے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ قبح عقاب بلا بیان۔ اصول عقلیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی شخص کو بغیر بتائے اس جہالت میں جو کام کیا ہے اس کی سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اصالہ احتیاط ہے، اصالہ تخییر ہے، اصول عملیہ کے باقی اصول ہے، یہ سب اصول عملیہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ استصحاب جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، استصحاب ادلہ اجتہادیہ میں سے ہے جس کے ذریعے سے حکم واقعی کو ثابت کرنا ہے، یا اصول عملیہ میں سے ہے جس کی بنیاد پر ہم حکم ظاہری کو ثابت کرتے ہیں؟ تو صاحب کتاب نے پہلے مطلب میں اس سوال کو پیش کیا۔ سوال کے جواب میں بطور اختصار کہہ سکتا ہے اس سلسلے میں علماء اصولین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ استصحاب کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں، یعنی علماء اصولین اور فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے، دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اصولیین میں سے قدیم علماء استصحاب کو ادلہ عقلیہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں استصحاب ادلہ اجتہادیہ اور امارات ظنیہ میں سے شمار ہوتا ہے، لیکن اصولیین میں سے متاخرین استصحاب کو احادیث اور روایات سے اخذ کرتے ہیں۔ اس صورت میں استصحاب اصول عملیہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء قدیم یعنی گزشتہ زمانے کے علماء اور اصولیین اور فقہا نے کہا استصحاب اس لیے حجت ہے کیونکہ عقل کہتی ہے جب ایک چیز پہلے یقین الحصول ہو، اس کی بقا میں شک ہو تو اس چیز کے باقی ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ اسی گمان کی بنیاد پر، اسی ظن کی بنیاد پر استصحاب حجت ہے۔ تو اگر ہم استصحاب کو دلیل عقلی سے اخذ کریں گے تو استصحاب ادلہ اجتہادیہ میں شمار ہوگا اور اس کے ذریعے سے حکم واقعی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن اصولین میں سے دوسرا گروہ علماء متاخرین ہے، اصولین جو بعد کے زمانے کے علماء ہیں، انہوں نے استصحاب کی حجیت کو احادیث و روایات صحیحہ سے اخذ کیا ہے۔ احادیث میں آیا ہے لا تنقض الیقین بالشک، امام معصوم نے فرمایا تم اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نقص نہ کرو، نہ توڑو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی حالت سابقہ کو ظاہری طور پر جاری رکھو۔ اب واقعیت کا تو پتہ نہیں ہے، حکم واقعی معلوم نہیں ہے۔ جب حکم واقعی کے بارے میں شک ہوا تو روایات میں بتا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ظاہر پر عمل کرو، یعنی ظاہراً اسی حالت کو جاری رکھو۔ بطور مثال آپ نے صبح 8 بجے وضو کر لیا، 11 بجے شک ہو گیا میرا وضو باقی ہے یا نہیں، تو 8 بجے جو یقینی حالت ہے اس یقینی حالت کو اب بھی جاری رکھو۔ اب حقیقت میں وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا یہ تو پتہ نہیں ہے، مشکوک ہے، اور شک کی حالت میں استصحاب جاری کرنا ہے۔ اسی وجہ سے استصحاب اصول عملیہ میں سے شمار ہوتا ہے، کیونکہ
کہ اصول عملیہ کا موضوع شک ہے۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب کا نظریہ کیا ہے؟ اب صاحب کتاب نے علماء کے دو گروہ کا ذکر کیا، علماء متقدمین اور علماء متاخرین کا نظریہ مختلف ہے، لیکن خود صاحب کتاب حاضہ کا مصنف جناب شیخ انصاری کیا فرماتے ہیں؟ آیا استصحاب کو ادلہ اجتہادیہ میں سے قرار دیتے ہیں یا اصول عملیہ میں سے؟ تو اس مسئلے میں جناب شیخ انصاری کا نظریہ یہ ہے کہ استصحاب اصول عملیہ میں سے ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے استصحاب کی بحث کو اصول عملیہ کے باب میں شامل کیا ہے، کیونکہ استصحاب کی حجیت احادیث سے ثابت ہے، اور احادیث کا بیان حکم واقعی کی نشاندہی کرنا نہیں ہے، بلکہ شک کی صورت میں فقط مکلف کی ذمہ داری کا تعین کرتا ہے۔ اب صاحب کتاب نے واضح طور پر بتا دیا، ہمارے نزدیک قول مختار یہ ہے کہ استصحاب اصول عملیہ میں سے ہے۔ اسی وجہ سے جناب شیخ نے استصحاب کی گفتگو کو اصول عملیہ کے باب میں ذکر کیا۔ اصول عملیہ کے موضوع شک ہے، اصول عملیہ کا موضوع شک ہے، اور شک کی دو حالت بنایا۔ ایک شک وہ شک ہے جو حالت سابقہ کو ملاحظہ نہیں کیا جاتا ہے، ان میں تین اصول جاری ہوتے ہیں: اصل براءت، اصل اشتغال، اصل تخییر۔ یہ تین اصول شک کی پہلی صورت میں جاری ہونے والا ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا۔ اور شک کی دوسری صورت وہ صورت ہے جہاں پہ حالت سابقہ کو ملاحظہ کیا جاتا ہے، تو حالت سابقہ کا ملاحظہ کرنے کی صورت میں استصحاب جاری ہوتا ہے۔ پس استصحاب اصول عملیہ کی بحث میں شامل کیا، اور استصحاب کی بحث مفصل ہے، تفصیلی ہے، اس لیے اس کے لیے الگ حصہ معین کیا۔ باب ثالث یا مسائل کا تیسرا حصہ مکمل اصول عملیہ میں سے استصحاب کے لیے مختص کر دیا۔ اب ہم ان مطالب کی عبارت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ مکمل کرنے کے بعد آج کا درس مکمل ہوگا۔ وَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي أُمُورٍ، صاحب کتاب فرماتے ہیں گفتگو چند امور کے بارے میں باقی رہ گئی۔ استصحاب کی تعریف کے بعد چند امور اور مطالب اور چند نکات کے بارے میں گفتگو ہوں گے۔ الامر الاول، ان امور اور نکات اور مطالب میں سے پہلا امر، پہلا مطلب یہ ہے کہ هل الاستصحاب اصل عملی او امارۃ ظنیۃ۔ پہلا مطلب ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا استصحاب اصول عملی میں سے ہے یا امارات ظنیہ ہے؟ تو کب استصحاب اصل عملی شمار ہوگا، کب امارات ظنیہ ہوگا، اس کی بنیاد اور مبنا کیا ہے؟ تو جناب شیخ نے اس کی مبنا، اس کی وجہ کو بھی بیان کیا کہ ان عد استصحاب من الاحکام الظاہریۃ الثابتۃ للشیء، بے شک استصحاب کا احکام ظاہریہ میں سے شمار کرنا۔ اب یہ ان کی خبر بعد میں آنے والی ہے، مبنی خبر ہے جو بعد والے عبارت میں ہے، تو پہلے یہ سارے الفاظ ان کا اسم ہے۔ ان عد الاستصحاب من الاحکام الظاہریۃ، بے شک استصحاب احکام ظاہریہ میں سے شمار کرنا، الثابتۃ للشیء، احکام ظاہریہ وہ احکام ہے جو کسی شے کے لیے ثابت ہونے والا ہے، بوصف کونہ مشکوک الحکم، احکام ظاہریہ ایک چیز کے لیے اس صفت کے ساتھ ثابت ہونے والا ہے جس کا حکم واقعی مشکوک ہے۔ حکم واقعی مشکوک ہونے کے وصف کے ساتھ ثابت ہونے والا حکم ظاہری ہے، نظیر اصل البراءۃ و قاعدۃ الاشتغال، جس طرح اصل براءت ہے، اصول عملیہ میں سے ایک براءت ہے، تو حکم واقعی اور تکلیف واقعی پتہ نہ ہو تو براءت جاری کرتے ہیں۔ اور قاعدۃ الاشتغال، قاعدہ احتیاط مراد ہے، قاعدہ احتیاط، یہ بھی اصول عملیہ میں سے ہے۔
حکم واقعی مشکوک ہو تو یہ جاری ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ان عد الاستصحاب من الاحکام الظاہریہ، بے شک استصحاب احکام ظاہریہ سے شمار کرنا مبنی علی استفادتہ من الاخبار، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ استصحاب کو ہم روایات سے اخذ کریں گے، یعنی استصحاب احکام ظاہریہ میں سے شمار کرنے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ استصحاب روایات سے استفادہ ہوتا ہے، روایات سے لیا جاتا ہے۔ اگر احادیث سے استصحاب کو اخذ کریں گے، یا دوسری عبارت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں استصحاب کی حجیت کی اصل دلیل روایات اور احادیث ہے، اس صورت میں استصحاب احکام ظاہریہ میں سے شمار کیا جائے گا۔ وَأَمَّا بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْعَقْلِ، اما اس بات کی بنا پر کہ استصحاب احکام عقلی میں سے ہے، فَهُوَ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ اجتہادی، اس صورت میں استصحاب دلیل ظنی اجتہادی ہے، یہ ادلہ اجتہادیہ میں سے ہے۔ نظیر القیاس والاستقراء، جس طرح قیاس اور استقراء کی طرح ہے، استقراء اور قیاس بھی ادلہ ظنیہ میں سے ہے۔ علی القول بہما، برفرض ان کی ان دونوں کو ہم مانیں گے، چونکہ قیاس کی حجیت اور استقراء کی حجیت کے بارے میں اختلاف ہے، اکثر علماء ان کو نہیں مانتے ہیں، تو شیخ انصاری فرما رہے کہ برفرض ان کی استقراء اور قیاس کو ہم قبول کریں گے، اس صورت میں بھی استقراء اور قیاس اور کچھ اور ادلہ اجتہادیہ جو ظنی ہے، اور ان کو امارات ظنیہ کہلاتے ہیں۔ المختار کونہ من الاصول، اب صاحب کتاب یہاں سے اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قول مختار جس قول کو پسند کیا گیا ہے، کونہ من الاصول، استصحاب اصول عملیہ میں سے ہونا ہے۔ وحیث ان المختار عندنا هو الاول، اور جہاں پہ ہمارا پسندیدہ قول، ہمارا انتخاب شدہ قول پہلا قول ہے، اسی وجہ سے ذکرناہ فی الاصول العملیتی، ہم نے استصحاب کو اصول عملیہ میں ذکر کیا، المقررۃ للموضوعات، اور یہ اصول عملیہ ان موضوعات کے لیے ثابت ہے، بوصف کونہا مشکوکۃ الحکم، ان موضوعات کے لیے اس صفت کے ساتھ اصول عملیہ ثابت ہے کہ ان موضوعات کا حکم مشکوک ہے، حکم شرعی واقعی مشکوک ہونے کے عنوان سے اصول عملیہ ان موضوعات کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر کلمات الاکثر، لیکن اکثر علماء کے قول کا ظاہر یا ان کی عبارت کا ظاہر کا شیخ، جس طرح شیخ توسی ہے، وہ سیدین، دو سید سے مراد سید مرتضیٰ اور سید ابن زہرہ مراد ہے، والفاضلین، اور دو فاضلین کی عبارت، فاضلین سے مراد علامہ حلی اور ان کے ماموں محقق حلی مراد ہے، والشہیدین، دو شہید، شہید اول اور شہید ثانی مراد ہے، وصاحب المعالم، اور معالم کے مصنف صاحب معالم جو شہید ثانی کا بیٹا ہے۔ ان تمام بزرگان کی عبارت کا ظاہر یہ ہے کہ کونہ حکماً عقلیاً، استصحاب حکم عقلی ہونا ہے، ان تمام علماء کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں استصحاب حکم عقلی ہے۔ وَلِذَا لَمْ يَتَمَسَّكْ أَحَدُ هَؤُلَاءِ فِيهِ بِخَبْرٍ مِنَ الْأَخْبَارِ، اسی وجہ سے، یعنی یہ حضرات استصحاب کو حکم عقلی سمجھتے ہیں، اسی بنیاد پر ان بزرگان میں سے کسی نے بھی استصحاب کے سلسلے میں روایات میں سے کسی حدیث کے ساتھ تمسک نہیں کیا۔ اخبار سے مراد احادیث مراد ہے، اخبار اور احادیث میں سے کسی ایک کے ساتھ استصحاب کے سلسلے میں تمسک نہیں کیا ہے، تو احادیث و روایات کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کے نظر میں ان کے پاس استصحاب کی حجیت حکم عقل سے ثابت ہے، تو اگر حکم عقل سے ثابت ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ استصحاب ادلہ اجتہادیہ میں سے شمار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔